بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اپوزیشن کا چیلنج تو اپنی جگہ، لیکن حکومت کے لیے نا سر، سڑک پر بھی چیلنج ہو گیا شروع، اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بہت بڑا چیلنج شروع ہو گیا۔ جو ایکسکلوسیو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نا، وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آنے جا رہی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں، جی ہاں، اس کا اعلان تو نبیل کبول صاحب نے کیا میرے سے بات کرتے ہوئے، میں آپ کو وہ آڈیو اور ویڈیو بھی سناؤں گا، لیکن یہ صدر مملکت کی جانب سے انیشیٹ ہوگا۔ وہ ساری بات تحریک عدم اعتماد تو اس صورت میں آتی ہے نا جب حکومت کا وزیر اعظم ہے اس کے پاس اکثریت نہ ہو۔ یہاں اکثریت ختم ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اپنی اکثریت ثابت ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے میرے پروگرام میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 131 سے اوپر ووٹ ہے، اور جب میں نے ان سے سوال کیا نا کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو نبیل کبول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، جو اسمبلی کے اندر لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ ماضی میں بھی کر چکے ہیں۔ سڑک پہ کیا ہوا وہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، ذرا سنیں کہ پیپلز پارٹی کس نیکسٹ سٹیپ پر آ گئی۔ بلاول صاحب کا خطاب، آصف علی زرداری کا جوائنٹ سیشن سے خطاب، وہ سب چیزیں آ گئی، کیونکہ ان کا اب پیپلز پارٹی کا سروائیول کا مسئلہ ہو گیا، اور یہ خود میرے پروگرام میں بولا کہ عوام کے پریشر کی بنا پر پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ نبیل کبول صاحب نے بولا۔ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نہروں کے معاملے میں پیپلز اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھی تو صدر سے کہیں گے کہ وہ وزیر اعظم سے عدم اعتماد کا ووٹ لیں، ہم حکومت گرا کر حکومت بنا بھی سکتے ہیں۔ سنیں کیا کہا۔ پارٹی شاید یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے عوام کے خواہشات دیکھ کر کہ وہ اپوزیشن سائیڈ میں بیٹھے، اور اگر ہم اپوزیشن سائیڈ میں بیٹھے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ہم ضرور کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب سے ووٹ آف کانفیڈنس پریزیڈنٹ صاحب لے گا تو پتہ چل جائے گا ان کے پاس نمبرز ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے پاس نمبرز ہوں گے، اگر ہم چاہیں تو ہم حکومت گرا کے حکومت بنا بھی سکتے اپنا۔ آج میں یہ بھی بتا دوں، ہمارے پاس صرف 70 سیٹیں نہیں ہیں، ہمارے پاس 130 سے اوپر کی سیٹیں ہیں، یعنی آپ کا اشارہ حکومت بنا بھی آپ کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے نا؟ میرا اشارہ ان ووٹر کی طرف ہے جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، بنانے کے ماہر ہیں ہم، اور گرانے کے بھی ماہر ہیں۔ سر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم حکومت بنانے کی بھی ماہر ہیں اور حکومت گرانے کی بھی ماہر ہے، تو اس نہج پر پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے یہ ممکن تبھی ہے نا جب پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ہے ان کے ساتھ بات کی جا سکے۔ تو یہ سیدھا سیدھا تھریٹ ہے۔ پھر میری گفتگو ہوئی جس پر ان کا یہ کہنا ہے، میں نے کہا یہ تو بیسیکلی ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ انہوں نے کہا ہمارے اس احتجاج سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سنتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہے، اس تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو میں نے کہا صرف سندھ تک کیوں لے کے آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی سندھ کے بعد اب ہم اسلام آباد جا کے بھی احتجاج کریں گے، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ یہ اکیلے پیپلز پارٹی کی سولو فلائٹ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ہوش دلانے والی سندھ کی جماعتیں ہیں، جی ہاں سندھ کی، جس میں جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں، ان کی جانب سے ویسے ہی حیدرآباد کراچی شاہراہ بند ہے، اور آج پورے سندھ میں شٹر ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ تو سر ادھر تو چیلنج بہت زیادہ ہے، تو پیپلز پارٹی آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہے۔ کہنے والے سارے کہتے ہیں، میں بیرسٹر عقیل ملک کی بات کو زیادہ وزن ڈالوں گا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو نہریں تو بننی ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ آدھا پیپلز پارٹی جو خود کہتی تھی کہ بروٹ میجورٹی کے ساتھ 26ویں ترمیم کر لیں گے، جن کے دوست صاحب یہ کہتے تھے کہ لٹا کے بٹھا کے سلا کے ہم کسی طرح 26ویں یعنی ترمیم پوری کر لیں گے، میں فیصل وارڈر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اس باری پیپلز پارٹی خود پھنس گئی ہے، عوام کیا تو پھنس گئی ہے، اور ایسے نہیں ہے سر جی۔ ایک صاحب ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ان کا تعلق نون لیگ سے ہے اور وزیر مملکت نون لیگ ہے، لیکن وہ ان نہروں کے خلاف ہے، اور میرے ہی ساتھ گفتگو کی انہوں نے، میرے ہی پروگرام میں گفتگو کہ میں ان نہروں کے خلاف ہوں، میں سندھ کا باسی ہوں۔ یہ کھیل داس کوہستانی صاحب جو ان کے ساتھ کل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آواز خلق نکارہ خدا ہے، ٹھٹھا میں سندھ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے ان کو مارا ہے جی، کھیل داس کوہستانی کی گاڑی کے میں ٹھٹھا میں پتھراؤ کیا گیا، اور پھر ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ کھیل داس کوہستانی صاحب سے میری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا میں خود زخمی نہیں ہوا، میرے کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے۔ تو سر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وزیر اعظم نے نوٹس لیا، افسوس کا اظہار کیا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ حقیقت ہے
کہ عوام کے دل میں موجودہ سیٹ اپ کو لے کے یا موجودہ حکومت کو لے کے یا موجودہ حکمرانوں کو لے کے کس قسم کے جذبات ہیں، اس کو ذرا نوٹ کرنا ہے، کیونکہ کھیلداس کوہستانی صاحب واضح طور پر سندھ میں رہتے ہوئے ایک تو بشیر میمن جو نون لیگ کے صدر ہیں وہ بھی ان نہروں کے خلاف ہے سندھ کے، کھیلداس کوہستانی بھی خلاف ہے، لیکن عوام نے کہا نہیں، تمہارا تعلق اس جماعت سے ہے تو اس بندے کے ساتھ یہ کل ہوا ہے، تو عوام مکمل طور پر بڑی مشتعل ہے، اور آج کے شٹر ڈاؤن کے بعد چیزیں بہت حد تک کلیئر اور بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سندھو دریا بچاؤ کمیٹی کے تحت نئے کنال منصوبے کے خلاف حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا بھی جاری ہے جی، اور دھرنے کے بعد حیدرآباد سے کراچی شاہراہ مکمل طور پر دونوں طرف سے بند ہے اور گاڑیوں کی طویل قطاریں اس وقت لگی ہوئی ہیں۔ دھرنے میں پی ٹی آئی، جی ڈی اے، سندھ یونائٹڈ، جماعت اسلامی، مسلم لیگ فنکشنل سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما اور کارکنان شریک ہیں۔ ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم، سید زین شاہ، حافظ طاہر مجید، حسنین مرزا بھی دھرنے کے اندر موجود ہیں۔ کینال منصوبے کے خلاف شدید نعرے بازی ہے، ریاست نے کمپنیوں کو فائدہ دینے کے لیے صدر زرداری کے ذریعے سندھ مخالف فیصلہ کیا ہے۔ صدر زرداری کے ان کو باور ہے سندھیوں کو کہ صدر زرداری نے ہی اس کی اپروول دی ہوئی ہے جی۔ صدر پاکستان، آرمی چیف اور وزیر اعظم بیٹھ کر کینال منصوبہ واپس لیں، شرکا ریلی نے کہا ہے کینال کسی صورت نہیں بننے دیں گے۔ تو سر جب اتنا بڑا پریشر سندھ کی عوام کی شکل میں، سندھ کی جو متعلقہ جو جماعتیں ہیں ان کی شکل میں، جس میں سندھ یونائٹڈ، جماعت اسلامی، جی ڈی اے، پی ٹی آئی، اور سر پیپلز پارٹی جان کوشش کر کے بھی نہیں، گردن بھی نہیں ڈال سکتی، یہ چیز ہے۔ اور جہاں میں نے وہ انرجی جہاں ویسٹ ہو رہی ہے وہ بھائی عالیہ حمزہ پہ ہے، اس بیچاری کا جوڈیشل کر کے وہ خوش تھی کہ مجھے اٹیالہ بھیج دیا ہے۔ اٹیالہ میں ظاہری بات ہے انہوں نے کہا لو جی ہمارے بڑے مرشد بھی اتنے عمران خان صاحب بھی ہو جائے، اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے یا بات ہو جائے، کوئی حال احوال پتہ چل جائے، نہیں تو بچرا بی بی کا تو سیل ہے ہی ہے۔ پتہ چلے جی رات کو ان کو جہلم میں شفٹ کر دیا، کیونکہ اڈیالہ جیل میں عورتوں کی بیرک میں جگہ نہیں ہے۔ سر یہ پرابلم آپ چیک کر لیں کیا کیا سین چل رہے ہیں اس ٹائم، یہ چیز ہے۔ ادھر میری فیصل چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، میں ہمیشہ اب سپریم کورٹ کا وکیل نہیں بولوں گا، اب ان کو عمران خان صاحب کا وکیل بولوں گا۔ میرے ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی میری عمران خان صاحب کا میں وکیل تھا، وکیل ہوں اور وکیل رہوں گا، جن جن کیسز میں عمران خان صاحب نے مجھے نامزد کیا ایک کیس سے بھی مجھے نہیں ہٹایا، اور میری پوزیشن کلیئر تھی اور کلیئر ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں رمضان کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اور میں نے ملاقات آپ کو کر کے دکھایا۔ میں نے کہا میں اپنی ذاتی کیپیسٹی پہ ملاقات کرنے گیا ہوں، یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ثواب دید ہے کہ وہ لسٹ سے ہٹ کے کسی کو بھیجنا چاہے تو میں اس پہ گیا ہوں۔ تو فیصل چودھری صاحب بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر کے بیٹھے ہیں، تو وہ باز نہیں آ رہے۔ فیصل چودھری صاحب نے کہا میں عمران خان کا وکیل ہوں، مجھے کسی پی ٹی آئی کی کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں یہاں مردم شناسی ہے نا سر، جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مردم شناس نہیں، ان کو چیزوں کا نہیں پتہ۔ نہیں سر، عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے پتہ ہے، تبھی فیصل چودھری صاحب ابھی تک انٹیکٹ ہے ایز اے وکیل، تبھی جتنا زیادہ خیال تھا۔ کل عمران ریاض صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، میرا بھی ماننا ہے، جب ان کو پتا تھا کہ شیر افضل مروت کس کیپیسٹی کے، جتنی کیپیسٹی پہ جتنا ان کا یوزیج ریکوائرڈ تھا، ریکوائرڈ ہوا، نظر ان کو پوری طرح اٹھا کے باہر کیا، اور بالکل راست قدم آپ دیکھیں نا ان کی بہنوں پہ ہی آ گئے، ان کے گھر پر ہی آ گئے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں حسن ایوب کے پروگرامز میں جا رہے ہیں، ان کو چھوٹی چیزیں تو نہیں ہیں، ان کو لیا ہی بن جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بہت سی چیزوں کا بہت اچھے سے پتہ ہے، اس بندے کو ادھر تک اس کا یوزز رکھتے ہیں جہاں تک ہے۔ ہاں اب وہ پتہ نہیں کس کس کے خلاف کون کون سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ والی حالت ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھے کہ جیل میں رہ کے عمران خان صاحب کو خبر نہیں، تو میں آج بھی نصرت صاحب جاوید صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو ایسا بہت کچھ پتہ ہے جو باہر لے کے ہم لوگوں کو یا پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کو نہیں پتہ۔ خان صاحب ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے سے تگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سر اس وقت لیٹس سی آج کا دن دیکھیں کتنا گرم ہوتا ہے، اور ہاں عالیہ حمزہ اگلے 3 دن کے لیے جوڈیشل پر ہے، دیکھیں ہائی کورٹ اس سلسلے میں منڈے کو کیا کرتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق آغاز کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی